رجب کی پہلی بدھ آ گئی۔ اگر آپ صرف ایک تسبیح پڑھ لیں 100 سال تک بھی آپ کے گھر سے رزق اور دولت ختم نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ رجب کی پہلی بدھ کا یہ خاص عمل ہے۔ رجب المرجب بے شمار رحمتیں، برکتیں، عزتیں، شہرتیں، دولتیں جو آپ چاہتے ہیں بہاریں لے کر آ رہا ہے۔ وہ خوش نصیب ہی ہوگا جو رجب کی پہلی بدھ کو یہ عمل کر لے گا۔ ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تسبیح کرنے سے 100 سال تک آپ کے گھر سے رزق اور برکت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر سے مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ رجب کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رجب کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج مصطفیٰ کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ رجب المرجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیم پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ پھر جس نبی پر، جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اسی محمد مصطفیٰ کا مہینہ آ چکا ہے۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ رب کعبہ نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی، بے روزگاروں کو روزگار عطا کیے، کاروباری مسائل ختم فرمائے، لا علاج بیماریوں کا بے پناہ بہترین علاج عطا فرمایا۔ جن لوگوں کے گھروں میں مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیے۔ ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے بڑی عظمت، احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اشہر الحرم، حرمت والے مہینے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الذین القیم۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ ان کو اشہر الحرم، حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اس حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس ارشاد سے مشرکین کے ایک غلط نظریے اور طرز عمل کی تردید مقصود ہے، جس کا ذکر اسی سورۃ توبہ آیت نمبر 38 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب کی عزت و عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔
رجب کا مہینہ بھی حرمت اور عظمت ہے، اسی لیے اس کی عزت و احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافے فرمائیے، کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافے فرمائیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اشہر الحرم، حرمت والے مہینے میں روزہ رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناگا کرو اور اسی طرح کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے۔ رجب میں روزے رکھنا ممنوع یا مکروہ نہیں، بلکہ روایات سے ثابت ہونے اور حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مستحب ہے۔ اسی لیے رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، چنانچہ ہر شخص اپنی وسعت و طاقت کے مطابق پورے مہینے میں جتنے بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ ساتھ میں یہ بات بھی واضح رہے کہ رجب میں روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اسی لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک، شعبان عبادات کے استعمال اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ پس جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے۔ ماہ مبارک کی 1 تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور ماہ مبارک کی 27ویں رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی، جس میں آسمانی سیر اور جنت و دوزخ کا ملاحظہ کرنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا تھا۔ اور اسی ماہ کی 28 تاریخ کو سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس ماہ مبارک کو اسب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت اڈیلتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جب مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تو ماہ رجب المرجب میں بد دعا کرتا، تاکہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہو جائے۔ ماہ رجب المرجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا 1 دن روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ ماہ رجب المرجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہم السلام پر ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ ماہ رجب المرجب کے روزے رکھنا ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو 2 گنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو کوئی اس کے 8 دن روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن روزے رکھے
تو اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ اور جو کوئی رجب کے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ رب العزت زیادہ دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پلائے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی بند تقدیر کے تالے کھول دے گا۔ عمل کی طرف چلتا ہوں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے عمل بتاؤں گا۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی وقت کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نماز کی جگہ نہیں چھوڑنی، وہیں بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، گن کر پڑھ لیجئے گا، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے سن لیں، یا فتاح یا علیم۔ اگر جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں، بے اولادی، بے روزگاری ختم ہو جائے، اس کے علاوہ بے پناہ رحمتوں، برکتوں، دولتوں کا نزول ہو، تو یا فتاح یا علیم ملا کر پڑھا تو 1 مرتبہ ہوا، یا فتاح یا علیم ملا کر پڑھا تو 2 مرتبہ ہوا، یا فتاح یا علیم ملا کر پڑھا تو 3 مرتبہ ہوا۔ اس طرح اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور سورۃ الکوثر کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کیجئے 11 مرتبہ، جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ دوستو، آپ نے یہ تسبیح بدھ کے دن کسی بھی وقت کر لینی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جو دوسرا چھوٹا سا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے، رات سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر سلام پھیرتے ہی سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ 10 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر اس کے بعد استغفار پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ دونوں نام پڑھنے کے بعد آپ نے رب کعبہ سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔
مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے اور نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں اور مشکل وقت سب عارضی ہے۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے اور اسی عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان بھی ہوتی جاتی ہے۔ وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے لیے اپنے منفی خیالات بناتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمال بن جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔ اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے اور سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کرتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا اس کو یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں اور بے شک اس کے سب وعدے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانیں یہ چراغ ایسا ہے کہ جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پرنور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بآسانی کر سکیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ مایوسی ایک گناہ ہے جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اسی لیے آپ نے گناہ کی طرف راغب نہیں ہونا، سچے دل سے استغفار کر کے اللہ رب العزت سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے سے رب کعبہ پچھلے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور جو بندہ رب کعبہ سے توبہ فرما لیتا ہے، اگر اس کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو،
یعنی آپ بالکل گناہوں سے پاک ہوں گے، پھر آپ رب کی رضا حاصل کریں گے، جو چاہیں گے مانگ لیں گے، آپ کا مقدر روشن ہو جائے گا۔ آپ نے توبہ کر لی، سجدے سے اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا اور ان کے پیارے نواسے امام حسن و حسین کو ہدیہ کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے میری پیاری سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا، آپ اپنے پیارے بابا جان سے میرے لیے درخواست کیجئے، میرے لیے سفارش کیجئے، پھر اپنے ناممکن مقصد کے لیے، حاجت کے لیے سفارش کروا لیجئے، چاہے وہ بے اولادی ہے، بے روزگاری ہے، قرض کی ادائیگی ہے، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، مشکلات، پریشانیاں، غربت، تنگ دستی، بے برکتی، گھریلو ناچاکیاں، میاں بیوی میں محبت کے لیے طلاق کی نوبت کو ختم کروانے کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی آپ سیدہ کائنات سے سفارش کروائیں گے، انشاءاللہ رب کعبہ کبھی بھی اپنے پیاروں کی نہیں ٹالتا۔ انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مقصد ضرور پورا ہوگا۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔